اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطع المعاد ومسیل الوہاد ومقصد النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرض أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون صلوات اللہ عزاداران سید الشہداء موالیان حیدر طلحہ پروردگار آپ سب کا یہ پرسہ یہ صفحہ اعلیٰ بیانہ بات ہے قبول و منظور فرمائے۔ ہماری گفتگو کا موضوع قرآن کی روح سے فرزند زہرا کا ظہور، ان کی معرفت، ان کی غیبت، ہمارے فرائض، مختلف چیزیں جتنی بھی توفیق ملی انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ ہمارے پاس دو حجتیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے جو حجت صامت ہے اور ایک پروردگار نے حجت ناطق بقیت اللہ العظم سے ہمیں نوازا۔ موضوع سخن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حجت صامت سے حجت ناطق تک پہنچنا، یہ ہمارا موضوع۔ عرض کیا تھا کہ بہت سی آیات جو ہیں وہ اس موضوع پر موجود ہیں، دونوں حجتیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ قرآن مع المہدی ہے اور مہدی مع القرآن ہے۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو امام زمان سے بھی مضبوط ہوگا، کیونکہ قرآن ہمارے اختیار میں، وہ پردہ غیبت میں، قرآن ساری راہیں بتا رہا ہے، امام کی معرفت بھی بتا رہا ہے، امام کے ظہور کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے، امام کے حوالے سے ذمہ داریاں بھی بیان کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، اب ہمیں جتنی بھی فرصت ملے گی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آیات بیان کریں گے، لیکن جس حالت سے ہم آج پورا عالم اسلام گزر رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پس پردہ، بالائے طاقچہ، بلاخر فراموشی کی نظر ہو چکا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ ظہور سے پہلے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن سے استفادہ کریں گے، یعنی اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی من پسند چیز کو ثابت کرنے کے لیے آیت کا سہارا لیں گے، یعنی آیت کو اپنے پیچھے چلائیں گے، خود آیت کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تقریباً ہم اسی قسم کے زمانے میں ہیں
کہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اس وقت اپنا چاہے نظریہ غلط ہی کیوں نہ ہو تو اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش، آیت کو توڑنا موڑنا، اور اس سے جو ہے وہ ایک غلط نتیجہ لیتے ہیں۔ اور اس لیے مختلف فرقے ہیں، اس لیے اختلاف ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، چونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ من پسند ہے، اپنی مرضی کی تفسیر۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا قائم آئے گا تو وہ لوگوں کی مرضیوں کو قرآن کے تابع کر دے، پھر قرآن حکومت کرے گا لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی آراء پہ، اور قرآن اس طرح پوری دنیا پر حکومت کرے گا کہ لوگ یہ کہیں گے یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا، یہ قرآن ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اس لیے امام زمانہ کی حکومت کا ایک نام دولت القرآن ہے، ویسے اس حکومت کے کئی نام ہیں، ایک نام جو ہے وہ دولت القرآن ہے کہ ہم پر قرآن حاکم ہے۔ اور کیسے حاکم نہ ہو، جہاں قرآن ناطق حاکم ہے وہاں قرآن صامت بھی حاکم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزاً، قرآن کی قدر کو جانیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر ہمارے ائمہ ایک لحظہ بھی رہنے کو تیار نہیں۔ قرآن کی عظمت، کلام پروردگار۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے امام قائم کے اصحاب کا، بہت زیادہ ذکر کیا۔ قرآن کی گفتگو چلی تو کہنے لگے کہ یہی مسجد کوفہ، مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے مسجد میں، کہنے لگے یہی مسجد کوفہ ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں۔ علی کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں قائم کے اصحاب کو، اور یہ علی کہہ سکتے تھے، اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ علی زمانوں کو توڑ کر مستقبل کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ امام کو اللہ نے مقام دیا ہو۔ کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا مجھے بتایا گیا ہے، نہیں، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میرے قائم کا زمانہ ہوگا ہمارے شیعہ جگہ جگہ اسی کوفہ کی مسجد میں خیمہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کو قرآن کی اس طرح تعلیم دیں گے جس طرح جبرائیل لے کر آیا تھا۔ یعنی قرآن اس وقت کھل کر اپنے حقائق لوگوں کو بیان کرے گا، حکومت قرآن اس وقت بپا ہوگی۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ امام ہے ہمارا، یہ کلام ہے پروردگار کی۔ جو قرآن کی قدر کرتے ہیں وہی امام کی قدر کرتے ہیں، قرآن کی قدر کی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کل کسی کا ایک سوال تھا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک آیت مجیدہ تو بیان کی جو غیبت امام زمان کو بیان کرتی ہے، آیا قرآن میں کوئی اور بھی آیت ہے؟ کیوں نہیں، آیتیں بہت ہیں، ہمارے پاس چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے اس عشرے کے اندر، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے۔ لیکن ان کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں کہ جو مولا کی غیبت اور خدا کی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ ملک کی 30 نمبر آیت ہے، پروردگار اس میں فرما رہا ہے اس آیت کا قصہ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نبی ان کو کہو کہ تم کیا جانتے ہو، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا پانی جو زمین کی تہوں میں جا کے غائب ہو جاتا ہے وہ کون سی ہستی ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے ظاہر کرتی ہے؟ اب ظاہراً ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ بات پانی کی ہو رہی ہے، چونکہ پانی زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ بالاخر انسان کو یہ طاقت دیتی ہے۔ بس اوقات انسان اتنے کنویں کھودتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں پانی، لیکن وہ ذات جب ارادہ کرتی ہے تو یہ پانی زمین سے نکل آتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے ساتھ میں امام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پانی سے مراد یہ پانی نہیں، پانی سے مراد امام زمان ہے۔
خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہستی، وہ امام جو پردہ غیبت میں چلا گیا ہے، خدا کے علاوہ کون ہے جو اسے غیبت سے ظاہر کرے گا؟ تو اب یہاں غور فرمائیے گا کہ امام نے پانی کو امام زمان سے تشبیہ دی کہ یہاں پانی سے مراد امام زمان۔ اب اس تشبیہ کے اندر کچھ نکتے ہیں، تھوڑی سی انشاءاللہ اہل علم اہل فہم حضرات تشریف فرما ہیں اور قدردان ہیں، اور یقیناً توجہ ہوگی کہ کتنی خوبصورت بات کی میرے ساتھ میں امام نے کہا کہ یہاں پانی سے مراد امام زمان ہے۔ تو بات واضح ہوگی کہ اگر ہم امام زمان اور پانی پر تھوڑا سا غور کریں تو کئی وجہ شباہت سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے کہ جس طرح پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے، اسی طرح کائنات کا دار و مدار بھی امام پر ہے۔ پانی جو ہے وہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جس طرح ظاہری زندگی ہماری پانی کے بغیر نہیں ہے، تو ظاہری، باطنی، اخروی، دینی ہر طرح کی زندگی امام کے بغیر بھی نہیں۔ پہلی جو شباہت کی وجہ سامنے ہے، یہاں مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک مثال دی اسی جگہ پہ۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے پاس کرنسی کے نوٹ ہوتے ہیں، جتنا بڑا بھی نوٹ ہو اس کے اندر وہ جو دھاگا ہوتا ہے، غور کریں، اگر اس دھاگے کو کھینچ دیا جائے اس نوٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ جتنا بڑا بھی۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا امام کی مثال ایسے ہی ہے، امام زمین و آسمان میں اس دھاگے کی مانند ہے، اگر امام کو نکال دیا جائے تو زمین و آسمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس بات پر قرآن کی آیت ہے، اور کہا یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ کون سی رسی ہے؟ وہ امام صادق سے پوچھا گیا، فرمایا نحن اہل بیت، اور ہم جو تمہارے امام ہیں یہ وہی رسی ہے جسے اللہ نے کہا ہے مضبوطی سے تھام لو۔ یہ امام ہے، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا پکڑیں گے تو پروردگار سے متصل ہوں گے، خدا تک جانے کی رسی۔ یہ وہ دھاگا ہے کہ جسے جو کائنات کی رگوں میں ہے تو اس کائنات کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہمارے ائمہ فرماتے تھے کہ لولا الحجت لسخط الارض باہلھا، حجت ہے تو زمین پر سب کچھ موجود ہے، نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پہلی تشبیہ تو یہ ہے کہ جس طرح پانی پر حیات کا دار و مدار ہے، امام وہ ذات ہے جس پر ہماری دینی، دنیاوی، اخروی سب زندگیوں کا دار و مدار۔ دوسری تشبیہ وہ یہ ہے، پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اب کیوں نہیں دودھ سے مثال دی، شہد سے مثال دی، اتنی اور چیزیں بھی ہیں، اتنے اور مایات بھی ہیں، نہیں، باقی جتنے بھی مایات ہیں ہو سکتا ہے وہ پاک ہوں لیکن پاک نہیں کر سکتے، آپ ان سے وضو نہیں کر سکتے، آپ ان سے عبادت جو ہے وہ انجام۔ پانی دنیا میں وہ واحد مایا ہے کہ جو خود بھی پاک کرتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے، اور اس سے عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو معصومین جو ہیں اور ہمارے ائمہ یہ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، یہ پاک بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اور اگر کوئی گناہگار ان کی طرف متوسل ہو جائے اس کو بھی گناہوں سے نکال کر پاکیوں کی راہ کی طرف لے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد محمد علی محمد۔ اماموں کا کام تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو گناہوں کی ظلمتوں سے نکال ہدایت کی راہ پہ لگانا۔ اتنے واقعات آئے تھے، کئی لوگ، کمبر، جناب کمبر بھی ذہن میں آیا تھا مولا کو قتل کرنے کے لیے، لیکن غلام بن گیا مولا،
نوکر بن گیا مولا اور کمبر کی عظمت ساری ہے گناہ کی راہ پر، لیکن امام نے اسے کیا مقام دیا۔ کہتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنا بیٹا بھیجا تھا رسول اللہ کی خدمت میں کہ جا وہاں سے کچھ سیکھ۔ وہ جب آیا کچھ عرصہ رہا تو ہمارے پیغمبر اکرم دنیا سے رحلت فرما گئے، وہ بعد میں مولا علی کے ساتھ رہنے لگ گئے، مولا کی غلامی۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا یہ تخت و تاج پڑا ہوا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آؤ تخت و تاج سنبھالو۔ تو کہنے لگا اے میرے باپ تو کریم ہے، تیری بات کو میں رد نہیں کر سکتا، لیکن میں کیا کروں، لا افارق علیا لحظۃ واحدہ، میں ایک لحظہ بھی علی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ امام وہ ہستیاں ہیں کہ لوگ تخت و تاج چھوڑ دیتے ہیں ان ہستیوں کی غلامی، اور یہ ہر امام کی خاصیت ہے، یہ ہر امام کی خاصیت۔ پروردگار نے ہم شیعوں کو ہر دور میں امام دیا اور ایسے ایسے امام دیے ہیں کہ دنیا میں جن کی نظیر ہی نہیں۔ اگر کوئی باب العلم ہے تو وہ بھی ہمیں عطا ہوا، اگر کوئی سید الساجدین ہے تو وہ بھی ہمیں عطا ہوا، اگر کوئی سید الشہداء ہے وہ بھی عطا ہوا ہے، اور جس سے علم کے چشمے پھوٹے ہیں وہ بھی ہمیں عطا ہوا، یعنی جن کی نظیر ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے فرامین سے استفادہ کریں، ان سے فیض لیں۔ تو عرض یہ کہہ رہا تھا کہ پانی کی دوسری تشبیہ تو یہ ہوگی۔ تیسری تشبیہ کیا ہے؟ یہ جو امام غائب سے تشبیہ دی گئی پانی کی، تیسری تشبیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی دنیا میں ہر جگہ مل جائے گا۔ آپ دنیا میں جس جگہ بھی جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ملے یا نہ ملے، لیکن پانی دنیا میں تم جہاں بھی جاؤ، کوئی اور ملے نہ ملے، امام ضرور ملے۔ اللہ نے اماموں کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ دنیا کہ میں جہاں وہ چاہیں، جس لحظے چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یہ خدائی طاقتیں ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو پروردگار نے وہ کمالات دی ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، البتہ وہ کشمیر سے تھے اور نجف اور ایران کی بہت بڑی ہستی تھے، صاحب علم، صاحب عرفان۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں ہندوستان کا سفر کر رہا تھا تو مجھے وہاں ایک سادھو بابا نظر آیا جس کے گرد لوگ کھڑے تھے گھیرا باندھ کے۔ تو میں نے پوچھا یہ سادھو بابا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ کا کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، آپ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام بتائیں، یہ آپ کو بتا دے گا۔ یہ بتا دے گا کہ وہ بندہ کہاں ہے، یہ بھی بتائے گا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ یہ اس کی ریاضتوں کا دیکھیں نا، یہ ہمارے پروردگار کا نظام ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ کوئی کسی بھی دین پر ہو، اگر ریاضت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، خدا اسے اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو مذہب کی حقانیت کی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی عیسائی مذہب کی نہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر خدا کی خاطر خواہشات نفسانی کو چھوڑو، ریاستیں کرو، خدا اسے دنیا میں اجر دیتا ہے۔ خدا نے تو ابلیس کو بھی دنیا میں اجر دیا ہوگا۔ خدا کسی کی عبادت کو ضائع، ہاں ہم جو کہتے ہیں ایمان سے توسل کر، دین اسلام پر عمل کر، وہ اس لیے کہ بات صرف دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی بھی ہے۔ آخرت میں وہی جائیں گے، جنت کے باسی وہی ہوں گے کہ جو دین حق پر ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور وقت کے حی و حاضر امام سے متوسل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی مذہب پر ہے تو کرامتیں یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہم کر سکتے، وہ اس کی محنت ہے۔ جس طرح کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کے ہاتھ میں شفا ہے، ہوتا وہ مسیحی ہے، انگریز ہے، تو کوئی بات نہیں، اس نے محنت کی ہے، محنت کی، اور خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ سادھو بابا اپنا مجمع لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو یہ کہنے لگے میں بھی چلا گیا۔ میں نے کہا میرے کوئی ایک دوست تھے جو گم ہوئے تھے، میں نے ان کا نام لیا، ان کی والدہ کا اس نے بتا دیا کہ وہ فلان جگہ پہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ فوت ہو گئے۔ دو تین چیزیں میں نے ویسے اس کو چیک کرنے کے لیے پوچھی، اس نے مجھے بتا دی۔
پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے امام کے بارے میں پوچھوں. کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا مہدی فاطمہ کہاں ہے؟ مہدی ابن فاطمہ. اس نے اپنا کوئی حساب کتاب شروع کیا. کہنے لگا ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے. پھر مجھے کہتے ہیں غلطی کا احساس ہو گیا, یہ تو ہم پیار میں کہتے ہیں مہدی فاطمہ. فاطمہ تو دادی ہے, یہ اس کی شرط ہے کہ ماں کا نام لو, اور مہدی لقب ہے, نام نہیں ہے. نام تو ان کا محمد ہے اور ماں کا نام نرجس ہے. پھر کہنے لگے میں نے صحیح والا نام لیا. میں نے کہا مجھے یہ بتا مہدی ابن نرجس کہاں ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا تو اس نے جب اپنا وہ حساب کتاب شروع کیا تو عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ اس کا رنگ فق ہو گیا, چند قدم پیچھے ہٹا, جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو میں نے, عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے یہ ہمارے امام ہیں. کہنے لگا یہ ایک پل میں دنیا کے اس جگہ پہ ہیں اور دوسرے پل میں اس جگہ پہ ہیں. میں دنیا میں جہاں جہاں دیکھ رہا ہوں یہ پہلے موجود, یہ پہلے موجود. تو امام ہر جگہ پہ موجود ہے, جس طرح پانی ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن پھر بھی میں یہاں ایک تصحیح کرواؤں گا, وہ یہ ہے, یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جس طرح خدا ہر جگہ موجود ہے امام اس طرح ہر جگہ موجود ہے. نہیں, خدا تو ہمیشہ ہے, وہ منتقل نہیں ہوتا, وہ جاتا نہیں ہے, وہ الزول ہے, هو الظاہر هو الباطن, وہ ہر جگہ ہے. اس سے تو کوئی چیز خالی ہی نہیں ہے, وہ سب جگہ پہ حاضر و ناظر ہے. وہ ہمارے اندر بھی ہے, ہمارے باہر بھی ہے. لیکن امام ناظر ہے, ہاں جہاں جانا چاہے تو منتقل ہو سکتا ہے. ہاں, تو یہ تھوڑی سی تصحیح ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تین شباہتیں بیان کر دی, ایک چوتھی شباہت بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں. پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے. پانی کی خاصیت کیا ہے؟ آگ بجھا دیتا ہے. اور امام گناہوں سے بھڑکی ہوئی آگ کو بجھاتا ہے. ابلیس بھی آگ سے بنا ہے, تو اس کی سازشیں, اس کے فتنوں کو بجھانے کے لیے امام سے توسل کرنا چاہیے. تو پروردگار نے یہ عظمتیں امام کو عطا کی کہ وہ اس آب حیات کی مانند ہے کہ جتنی بھی گناہوں سے آگ لگی ہوگی اس ساری آگ کو گلزار کر دیتا ہے. اور ویسے آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں, یہی ابلیس جو بہت آج کل دنیا میں تماشے اس نے لگا رکھے ہیں اور اس کے تماشے تو ختم ہی نہیں ہو رہے, اس ابلیس کا خاتمہ اسی امام کے ہاتھوں ہو. یہ قرآن کی آیات. ابلیس نے تو پروردگار سے جو وقت مانگا تھا وہ یوم یبعثون, قیامت تک کا مانگا تھا, لیکن میرے پروردگار نے کہا تھا وقت معلوم. اب ہمارے ائمہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں وقت معلوم سے مراد قائم کے ظہور تک کا ہے. ابلیس کو اللہ نے ظہور قائم تک مہلت دی, چونکہ جب وہ تشریف لائیں گے پوری دنیا سے ظالموں کا خاتمہ کریں گے, اور جو ظالموں کا دادا ابلیس ہے اس کو بھی پیشانی سے کھینچیں گے اور اس کا سر بھی قلم کریں گے. صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد. اب یہاں ہمارے بعض جوان یہ پوچھتے ہیں کہ ابلیس کا تو پھر خاتمہ ہو جائے گا تو پھر دنیا میں پھر گناہ نہیں ہوں گے, لوگ گناہ نہیں کریں گے, پھر تو دنیا صاف ستھری ہو جائے گی. نہیں عزیزان, اصل میں کبھی غور کریں یہ ابلیس کیسے بنا ہے. تو یہ شروع میں اللہ کا ایک عبادت گزار جن تھا کہ جس نے اتنی عبادت کی کہ خدا نے اسے ملائکہ کی محفل میں قرار دیا. تو یہ تو عبادت گزار تھا, تو لیکن یہ ابلیس کیسے بنا؟ اس کے اندر نفس امارہ ہے.
اور وہی نفس ہمارا ہم سب کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بسا اوقات اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر کرتے خود ہیں، اور جان چھڑانے کے لیے نام کس کا لے دیتے ہیں؟ دنیا میں بڑے بڑے شیطانی کاموں میں اس کا کردار ہے، لیکن انسان اگر شیطانیت پر اتر آئے تو ابلیس جیسا جن بھی اس سے درس لیتا ہے، اس سے سبق سیکھتا ہے۔ انسان اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر یہ چونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اللہ نے جتنی اسے عقل اور فکر اور جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جنات جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس مد مقابل، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بہت کچھ دیا ہے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر انسان نیکی کی طرف آ جائے تو پھر فرشتے بھی اس کے پاؤں میں پر بچھاتے ہیں اور اس کے چہرے پر وہ نور آ جاتے ہیں کہ پروردگار اسے محمد و آل محمد کے ساتھ معشور کرے۔ لیکن اگر یہ بدماشی پہ اتر آئے تو تمام حیوانوں سے بدتر، قرآن کا فیصلہ، بل ازل، حیوانوں سے بھی بدتر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روز قیامت کچھ انسان حیوانوں کی شکل میں محشور ہوں گے، یوم تبلی السرائر، جب ہمارے راز کھلیں گے۔ ابھی بھی راز، یہ تو اللہ ساتر العیوب ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ اندر سے حیوانی ہوتے ہیں۔ یہ تو مولا امام سجاد علیہ السلام جب گئے حج کے لیے تو کسی نے کہا ماشاءاللہ بڑے حاجی ہیں، اکثر الحجی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو میرے امام نے کہا حاجی تو کم ہیں، شور شرابہ زیادہ، اقل الحجی اکثر الزجی۔ کہنے لگا مولا بہرحال میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے بیت اللہ۔ تو معصوم امام نے کہا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ، ہماری آنکھ سے دیکھ، میری دو انگلیوں کے درمیان۔ یہ امام کو اللہ نے جزا کر دی، ان دو انگلیوں کے درمیان اس نے دیکھا اکثر جانور ہیں جو لباس احرام والا پہنے ہوئے ہیں، کہیں کہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہے۔ یہ تو خدا ہے جو ساتر العیوب ہے، اور یہ اللہ نے ہم سب کو مہلت دی ہوئی ہے کہ اپنے حیوان کو ماریں، اور خدا نے حیوان کو مارنے کے لیے ایک قرآن دیا ہے اور ایک امام زمان دیا ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ صرف معرفت کی ضرورت ہے اور اپنے امام سے توسل کی ضرورت ہے۔ پروردگار نے ساری ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھولی ہوئی ہیں، سب ہدایت کی، چونکہ یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ لوگ کہیں کہ پروردگار ادھر تم نے ابلیس چھوڑا ہوا ہے آزاد، وہ ہمیں گناہوں پر مجبور کرتا ہے۔ خدا کیا کہے گا؟ ہر دور میں ایک حجت بھی بھیجی تھی، ایک ہادی بھی بھیجا تھا کہ جس کے سامنے ابلیس کی کوئی حقیقت نہیں، تو نے اپنی راہ کے انتخاب میں جس کو امام بنایا ہے وہ تیری اپنی غلطی ہے۔ اگر کوئی ناری امام تھا میں نے نوری ہی بھیجا ہے، اور قرآن مجید میں دو قسم کے اماموں کا خدا نے تو بھیجا۔ اور اگر خواہشات نفسانی ہیں تو قرآن اور اس کی تعلیمات بھی ہیں، محمد و آل محمد کے فرامین بھی بھیجے، اور تجھے عقل بھی عطا کی ہے، تجھے ضمیر بھی عطا کی ہے۔ خدا نے اگر غور کرے رحمانی لشکر زیادہ ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خدا کی بہت ساری نعمات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خدا کی مخالفت میں چل پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا پروردگار جو ہے ہمارے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹے، انتظار میں رہتا ہے۔ یہ حدیث قدسی میں پروردگار کا فرمان اپنے گناہگار بندوں کو، اے میرے گناہگار بندو، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ تمہارا خدا تمہاری توبہ کا کتنا مشتاق ہے تو تم اسی اشتیاق سے مر جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا میں کتنا انتظار کرتا ہوں کب یہ میرا بندہ میری طرف پلٹے، کب یہ میرا بندہ میری طرف پلٹے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو مختلف طاقتوں سے قوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی روح پر کب کام کریں،
ہماری روح جو اصل جس سے ہماری دینی دنیاوی اخروی زندگی وابستہ ہے، اس پر کب کام ہو؟ کل ایک برادر حیران ہو رہے تھے کہ آپ نے وہ مسلم کے مسائل میں کہا مسلم اچھالتے تھے اور اس کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے بھلا، ابھی دنیا کے اندر ایسی ایسی ٹیکنیکیں ہیں، فائٹر جو لوگ ہوتے ہیں کراٹے اور یہ چیزیں، کمزور سا بندہ ایک بھاری بندے کو اٹھا لیتا ہے، مار دیتا ہے، اور یہ تو دنیا میں یہ طریقے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں مسلم جیسی روح ہو، اللہ جو علی کا پروردہ ہے، وہ تو کیوں نہیں اٹھا کے مارے گا؟ جب اس کا دادا اس در کو اٹھا کے ہوا میں پھینک سکتا ہے جسے پتہ نہیں کتنے پہلوان دھکیلتے تھے، تو کیوں نہیں مسلم جو ہے وہ ایک کافر کو، ایک منافق کو، ایک دشمن خدا کو زمین سے کیوں نہیں اچھال سکتا؟ روح مسلم تو دیکھو، اور خود امیر المومنین کے اندر یہ طاقتیں کہاں سے آئی ہیں؟ امیر المومنین پیغمبر کے پروردہ ہیں۔ امیر المومنین علی کو علی بنانے والے کون ہیں؟ خود علی سے پوچھو، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ الفباب، علی کو جتنا بھی علم ملا ہے 1000 باب علم ملا ہے رسول اللہ سے، اور میں نے پھر ہر باب سے 1000 باب بنایا۔ علی جن کی غلامی پر فخر کرتے تھے، اور یہ تو مولا علی کہا کرتے تھے کہ جب کبھی جنگ ہوتی تھی اور جنگ کے شدائد اور سختیاں روح پہ ہوتی تھی، اور کبھی کبھی ہم جنگ کی سختیوں سے اور قتل و غارت سے کبھی ہم پر خوف ہوتا تھا، تو نبی کے دامن سے متوسل ہوتے تھے۔ اب نبی سے مولا علی کیا لیتے تھے؟ یہی روحانی طاقت تھی، یہی روحی انرجی تھی جو پیغمبر سے لیتے تھے۔ پیغمبر نے علی کو پالا ہے، علی کو علی بنانے والے ہمارے پیغمبر ہیں۔ خود نہج بلاغہ کے خطبات میں مولا علی کس طرح ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تھا تو نبی نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے اور میرے منہ میں غذا کے لقمے ڈالتے تھے، اور جب میں چلنے کے قابل ہوا تو نبی کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے کو بھی یاد کرتا ہوں جب غار میں میرا پیغمبر عبادت کرتا تھا اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا، صرف علی کی آنکھ دیکھتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ خالق کی عبادت کرنے والے ہم صرف 3 تھے، یا محمد تھے، یا میں تھے، یا خدیجہ تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر پر پہلی دفعہ وحی آئی، ارا نور الوحی، میں نے نور وحی کو دیکھا، اشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو میں نے سونگی۔ یہ علی کے کمالات، یہ پیغمبر کی پرورش ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے چیخ سنی اور میں نے پوچھا پیغمبر سے کہ اے نبی خدا، ما هذه رنا، یہ چیخ کس کی ہے؟ تو کہنے لگے یہ ابلیس کی چیخ ہے، آج مجھ پر وحی اتری ہے، وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اور اس کے بعد میرے پاک پیغمبر نے کہا یا علی انک تسمع ما اسمع و تری ما ارى، علی تو وہی سنتا ہے جو میں نبی سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں نبی دیکھتا ہوں، لیکن تو نبی نہیں ہے، تو میرا وزیر۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ میں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو کہوں گا، جس طرح علی نے محمد کی غلامی کی ہے، اس طرح ہمیں زمانے کے امام کی غلامی کرنی چاہیے۔ مولا علی درس دے رہے ہیں کہ حجت خدا کی غلامی کیسے کی جاتی ہے، حجت خدا سے فیض کیسے لیا جاتا ہے۔ وہ زمانے کی حجت تھی پیغمبر، اور مولا علی شاگرد تھے، غلام تھے ان کے۔ حتیٰ کہ جب یہ لوگ آ کے پیغمبر کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے اور پیغمبر کا ٹائم بھی ضائع ہوتا تھا، تو اللہ نے پیسے رکھ دیے۔ قرآن کی آیات ہے، سوائے علی کے کوئی نہیں تھا جو پیسے صدقہ دیتا تھا اور پیغمبر کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، وہ خاص علوم دیتے تھے۔ کس طرح حجت سے فیض لینا چاہیے۔
یہ فیض کی راہیں آج بھی کھلی ہیں، دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں، سننے والے کان سنتے ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ نے فیض کبھی بند نہیں کیا، فیض لینے والے بنو، چونکہ اس زمانے میں بھی سارے فیض نہیں لیتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے نہیں لیتے تھے، لیکن لینے والے لیتے ہیں، اور دیکھنے کے لیے بصیرت کی آنکھیں چاہیے، ظاہری آنکھوں کی بھی ضرورت ہے نہیں، دل کی آنکھیں چاہیے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ پروردگار نے ہر دور میں ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، ہر دور میں پروردگار نے ہمیں حجت حق سے نوازا ہے، صرف اس کے دامن سے متوسل، اسی کے دامن سے متوسل ہونے میں سب کچھ۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا اور انشاءاللہ کہ آپ متوجہ ہوں گے، اب یہ تو علی تھے جن کی تربیت، جن کے مربی رسول تھے، اور ہم یا علی کہتے تو ہیں، لیکن ایک فارسی شاعر ہیں، انہوں نے کہا یا علی اور با علی میں ایک نقطے کا فرق ہے، یا علی کہاں اور با علی کہاں، یا علی دو نقطے ہیں، اس نے کہا یا علی تو کرتے ہیں، با علی کب ہوگے؟ با علی کا مطلب علی کے ہمراہ ہونا، یا علی کا مطلب علی کرنا، اس نے کہا ایک ہی نقطے کا فرق ہے، تو یا علی تو کرتا ہے، کسی وقت با علی بھی ہونا، کسی وقت علی کے ہمراہ بھی ہونا۔ تو اب مولا علی کے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے تھے، ہمیشہ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور رسول اللہ کو اتنے پیارے لگے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں رسول اللہ نے جب دیکھا نا کچھ لوگ ہیں جو علی کے ساتھ جہاں علی جاتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ابو ذر ہیں، میسن ہیں، مقداد ہیں، سلمان ہیں، تو اتنا پیارا منظر میرے نبی کو لگتا تھا، فرماتے تھے کہ یا علی انت و شیعتو کا، اے علی تو اور یہ کہ تیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ شیعہ کا مطلب یہی ہے با علی ہونا، امام کی مشایعت کرنا، امام کے ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ پتہ نہیں آج کل پروپیگنڈے میں کوئی کہتا ہے کہ شیعہ فلاں نے بنائے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں نے بنائے ہیں، پتہ نہیں فلاں دور میں بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی ہی ترمذی کو پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کس نے بنائے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اے علی تو اور یہ تیری شیعہ دونوں ہی کامیاب۔ اور یہ اعلان تو اس وقت بھی ہوگا جب میرے مولا قائم کی آمد ہوگی۔ آپ نے ان کی علامات ظہور میں پڑھا ہوگا، ایک آسمانی آواز بھی ہے، یہ آئے گی تو ماہ رمضان میں، مولا کا ظہور ہوگا ماہ محرم میں، اور یہ جو آسمانی آواز آئے گی اس دور میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا سنے گی، آواز جبرائیل کی ہوگی، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے کانوں میں یہ آواز آئے۔ اس آواز کے اندر بھی یہی کہا جائے گا، پوری دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے فرقے ہوں گے، کیا حالت ہوگی لوگوں کی، آواز جبرائیل کی آئے گی، پوری دنیا سنے گی، اور آواز میں ایسی ہیبت ہوگی کہ کھڑا جو ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، اور جو لیٹا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، آواز کی ہیبت ہوگی۔ اس آواز میں کہا کیا جائے گا؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ کہنے والا یہی کہے گا آواز میں کہ حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ اعلان جو ہمارے پیغمبر نے اس زمانے میں کیا، وہ اعلان دوبارہ بھی ہونے والا ہے، اور نبی لسان وحی سے گفتگو کرتے ہیں، اس وقت بھی لسان وحی سے کیا، اور دوبارہ پروردگار بھی جبرائیل کو بھیج کے وہی اعلان دوبارہ بھی کروائے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ حق جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے۔ اور یہ آواز جب پہنچے گی نا اس وقت دنیا کی بڑی عجیب حالت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر ہماری بیویاں، ہماری مومنات، وہ اپنے مردوں کو کہیں گی کہ یہ آواز بتا رہی ہے کہ ہمارے مولا کا مکہ سے ضرور تیاری کرو، تیاری کرو۔ آپ نے سنا یہ کوفہ کے جو لوگ تھے، جب مسلم کی بیعت توڑی گئی تھی
اس وقت یہ خواتین آتی تھیں، اپنے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی تھیں. کیوں؟ یہ محب تو تھے، شیعہ نہیں تھے. میں یہاں ایک نقطے کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، بات پہ بات آ گئی ہے. بس اوقات ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ آپ لوگ ہی تھے. نہیں میرے عزیزان، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کس نے کہا کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا؟ اگر کوفہ شیعوں سے بھرا ہوتا تو کربلا واقع ہوتی. اس زمانے میں جو بھی تاریخ پڑھیں، خلیفہ سوم کی شہادت کے بعد مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. یہ اپنی تاریخ پڑھیں. جب امیر المومنین خلافت پر تشریف فرما ہوئے، 2 مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور دونوں کو شیعہ کہا گیا. ایک شیعان عثمان تھے رضی اللہ، اور ایک شیعان امیر المومنین تھے. یہ تاریخ پڑھیں. یہ سارے بھائی پہلے شیعہ ہی تھے. اب جو مرضی اپنے آپ کو کہی جائیں، تاریخ پڑھیں نا، تاریخ اسلام کتابوں میں موجود ہے. دنیا اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو، شیعان عثمان رضی اللہ اور شیعان علی علیہ السلام. اب یہ جو شیعان عثمان تھے یہ کہتے تھے کہ خلیفہ صرف 3 ہی ہیں اور یہ مولا کی خلافت کے قائل، اس لیے تو بار بار جنگیں کرنے کے لیے آ رہے تھے. اور وہ جو شیعان علی تھے یہ کہتے تھے نہیں، خلیفہ صرف 3 ہیں. یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے 2 اور تیسرے امیر المومنین، اور یہ جناب عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. اچھا، لیکن دونوں طرف کے جو شیعہ تھے یہ پہلے دونوں خلیفوں کو مانتے تھے. توجہ چاہوں گا. تو یہ ظاہری طور پر جو ہم کہتے ہیں نا کوفہ شیعان علی تھے، یہ سارے وہ شیعہ تھے کہ جو خلیفہ اول کو بھی مانتے تھے، خلیفہ دوم کو بھی مانتے تھے، تیسرے مقام پر مولا علی کو مانتے تھے. ان کی کثرت تھی. اور کچھ شیعان عثمان بھی تھے کوفہ میں کہ جو پہلے 2 خلفاء کے ساتھ جناب عثمان کو مانتے تھے. اچھا، اور تھوڑے سے چند نفر تھے جو ہم جیسے شیعہ تھے. توجہ چاہوں گا. تھوڑے سے چند نفر تھے جو ہم جیسے شیعہ تھے، جو کہتے تھے کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ ہی علی ہے. وہ تھوڑے سے تھے، وہ چند نفر ہوں. میں تاریخی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں. کوفہ کے جو شیعہ تھے، جو ہم کہتے ہیں شیعان علی، یہ سارے ہمارے یہی بھائی تھے. چونکہ جب مولا نے کہا بھی تراویح نہ پڑھو تو یہ سارے شیعان علی سر پیٹنے لگ گئے کہ خلیفہ دوم کی سنت کو آپ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا، اگر ہم جیسے شیعہ ہوتے تو وہ یہ کہتے؟ نہیں کہتے. تو میں ہمیشہ کہوں گا کہ کربلا کے اندر جو حقیقی شیعہ تھا وہ پہنچا. کبھی یہ نہ کہا کرو کہ شیعوں نے بلایا تھا اور نہیں پہنچے. نہیں، جو شیعہ تھا وہ پہنچا تھا. ہاں، جنہوں نے بلایا تھا وہ دوسرے شیعہ تھے، وہ نہیں پہنچے. جنہوں نے وفاداری بدلی ہے وہ اور تھے. وہ اپنی تاریخیں خود پڑھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن کبھی ہمارے بارے میں یہ نہ کہو، چونکہ ہمارا شیعہ حبیب تھا جو پہنچا، مسلم بن اوسجہ تھے جو پہنچا ہے. مختار بھی پہنچ جاتا لیکن قید بند میں تھا. شیعہ تھے وہ پہنچے، کوفہ سے پہنچے. کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ ہو اور امام کو خون کی ضرورت ہو؟ اور آج الحمدللہ وہ حقیقی شیعہ موجود ہیں کثرت سے. وہ جن کی مائیں بہنیں بازو پکڑ کے لے گئی تھی اور مسلم کو تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ ہم نہیں تھے، وہ ہم نہیں تھے. ہاں، اب جب دوبارہ آواز آئے گی تو پھر آپ دیکھ لینا ہماری مومنات ہم سے کیا کرتی ہیں. چونکہ روایات میں ہے کہ جب مہدی کا بلاوا آئے گا، بہنیں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالیں گی، ماؤں بیٹوں کو نکالیں گی، بیوی شوہر کو نکالے گی، کہے گی زہرا کا لال بلا رہا ہے، اگر تو نہیں جا سکتا پھر ہم جائیں گے. یہ ہے مومنات. اور آج کے اللہ اکبر،
नारे हैदरी, सैनियत जिंदाबाद, सैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। ये जो मेरे सामने जवान, ये मोमिनीन, खुदा की कसम अगर हम होते, बेशक गुनाहगार, बेशक जितने भी गुनाहगार, लेकिन अपने इमाम को तन्हा नहीं छोड़ने वाले। हम तो सईद शुहदा की आज़ादारी पे खून देते हैं, हम तो जान देते हैं, हम तो मज़ारात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो उलमा जो नाइबीन हैं, जो मेरे मौला के नाइब हैं, उनकी आवाज़ पे जान देने को तैयार है। वो ईरान के अंदर एक खातून जिसके 6 या 7 बेटे थे, नाइब इमाम ख़ुमैनी के हुक्म पे उसने जान दी थी, तो उस माँ से पूछा गया कि तुझे कोई पशेमानी तो नहीं है? कहने लगी हाँ है, काश मेरा एक और बेटा भी हो, वो भी नाइब इमाम पे कुर्बान करती। ये है आज की शिया। गुनाहगार होना वो एक अलग बात, वो हमारी अपनी कमजोरी है, लेकिन अकीदे में हम पुख्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इमामत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये शिया होते तो करबला का नक्शा ही और होता, और इसलिए वो वक्त दोबारा आने वाला है और दुनिया देखेगी फिर एक करबला होने वाली है, लेकिन अब इस करबला में हुसैन तन्हा नहीं रहेगा। और हम तो मुंतजर हैं, उन लहजात का इंतजार कर रहे हैं कब उस करबला में हमें बुलाया जाए, कब हम अपनी जानें। अमीरुल मोमिनीन बहुत कसरत से कायम के असहाब का जिक्र किया करते थे, बहुत कसरत से, मासूमीन बहुत कसरत से। हम आज बैठकर बसा औकात अपनी मजालस में मौला के फ़ज़ाइल बयान करते हैं अमीरुल मोमिनीन के, और ये जीनत है मजालस की। कभी आपने सोचा मौला अली जब अपनी मजलिस लगाते थे तो वो किन के फ़ज़ाइल पढ़ा करते थे? यकीन माने जब मौला अली अपनी मजलिस लगाते थे तो कायम और कायम के नासरों के फ़ज़ाइल पढ़ा करते थे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रिवायात हैं हमारी किताब कमालुद्दीन में, गाइबत तुसी में, गाइबत नौमानी में, बेपनाह रिवायत। देखें, हम अपनी महाफ़िल और मजालिस में अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत का जिक्र करते हैं और मौला को कहते हैं शेर खुदा, लेकिन कभी आपने सोचा कि अली किन्हें शेर खुदा कहते थे? जो खुद शेर खुदा है। जब महफिल होती थी तो कहते थे आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि जब मेरे कायम के शेर राहों से निकलेंगे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएंगे। जब बैठते थे तो कायम के शेरों को शेर खुदा कहते। हम मौला की मारिफत की बातें करते हैं, मौला की इबादत की बातें करते हैं, और अली जैसा इमाम जब अपनी मजलिस और महफिल लगाते थे तो इसी ज़माने के इमाम इनके नासरों की इबादतों और उनकी मारिफतों के फ़ज़ाइल पढ़ा करते थे। कहते थे कि मेरे कायम के, मेरे बेटे कायम के जो शिया होंगे, जो नासिर होंगे, जो उस ज़हूर में उसकी नुसरत करेंगे, उनके दिल तौहीद और मारिफत इलाही से फौलाद के टुकड़े बन चुके होंगे कि जिनके अंदर शैतान और इब्लीस और ख्वाहिश नफसानी अब सुराख नहीं कर सकते। और कहते थे कि ये मेरे कायम के नासिर अल्लाह की ऐसी मारिफत पैदा करेंगे जैसे मारिफत पैदा करने का हक होगा। अल्लाह, अब मासूम कहते हक होगा, ये तो हम अपने आइमा के बारे में कहते हैं ना, वो फरमा रहे हैं कि जिस तरह हक होगा। तो मेरे अजीजान, इससे हमें मैसेज क्या मिल रहा है? राहें खुली हुई हैं, राहें खुली हैं, और मेरे वक्त का इमाम मुंतज़िर है। अपने आप को मौला के सामने पेश तो करो, मौला की बहत तो किया करो, मौला की तरफ तवज्जो तो किया करो। ज़माने का इमाम मुंतज़िर है, उसी तरह जिस तरह हुसैन अपने शियों का मुंतज़िर कर। आज भी मेहदी तन्हा है, पता नहीं ज़हरा के बेटों की क्या किस्मत है, सारे अपने अपने दौर में तन्हा है। 1200 साल हो गए हैं, ये फर्जंद ज़हरा भी तन्हा है अपने नासरों का मुंतज़िर। अजीब किस्मत। एक तशबीह जो हमारे आइमा दिया करते थे, फरमाया करते थे
کہ قائم کے جو ناصر ہیں اور جب یہ دنیا میں ظاہر ہوں گے یہ اپنے امام کے گرد ہمیشہ حلقہ باندھ کے رکھیں گے تاکہ دشمن کا کوئی بھی وار ہو اپنی جان پہ لیں گے، اپنے امام کی جان کو بچائیں گے۔ یہ مہدی کے ناصر ہیں۔ یہ درس کہاں سے لیا؟ یہ اسی صف اعزاز سے لیں گے، اسی درسگاہ حسینی سے لیں گے، چونکہ یہ درس حسین کے اصحاب نے دیا کہ اپنے امام کے گرد حلقہ باندھو۔ آپ کو پتہ ہے جب مولا نے نماز شروع کی تھی کس طرح حلقہ باندھا تھا؟ میرا آج دل ہے تھوڑا سا اصحاب سید الشہداء دو صحابیوں کا ذکر کروں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان سے ہم نے درس لینا ہے۔ یہ صف اعزاز بچھانے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ صف اعزاز مہدی کے ناصروں کو تیار کرنے کے، یہ سب کچھ ہم اسی لیے بپا کر رہے ہیں، یہ مولا کی تیاری ہے۔ اس کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے یہ اگر ہمارے دینی تشخص بڑھ رہا ہے، ہمارے عقائد مضبوط ہو رہے ہیں، ہمیں تعلیم مل رہی ہے، ہمیں درس اخلاق مل رہا ہے، ہمیں درس وفا مل رہا ہے، ہم حبیب کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ہم سعید کو پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ چونکہ ابھی ایک حسین زندہ ہے، اس کو حبیب کی بھی ضرورت ہے، اس کو سعید کی بھی ضرورت ہے، اس کو روح کی بھی ضرورت ہے۔ جب مولا نے نماز شروع کی تھی تو سعید اور زہیر تھے جنہوں نے کہا مولا ہم آپ کے گرد حلقہ باندھیں گے، جو بھی تیر آئے گا اپنے بدن پہ دو۔ یہ بس اوقات ہمارے ممبر پر کچھ لوگ کہتے ہیں بس علی علی کرو، نماز کی ضرورت نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں پھر اگر علی علی کرو نماز کی ضرورت نہیں تو یہ نماز جو حسین تیروں کی بچھاڑ میں پڑھ رہے تھے یہ کیا تھی؟ وہ نماز جو امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں پڑھی تھی اور ضرب کھائی جو کہا تھا فزت برب الکعبہ، وہ کیا تھی؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ دیکھو علی والے اور حسین والے کس طرح نماز پڑھتے ہیں اور کس طرح نماز کو بچاتے ہیں، جان دیتے ہیں نماز۔ میں سعید کا تھوڑا سا پہلے ذکر کروں گا۔ جناب سعید وہ عظیم شخصیت جن کے بارے میں مقاتل والے لکھتے ہیں، ویسے تو زہیر بھی دفاع کر رہے تھے لیکن سعید کچھ عجیب جذبے سے دفاع کر رہے تھے، اپنے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے تھے، سینہ کو پھیلایا ہوا تھا، تیر جب آتے تھے یا اپنے ہاتھوں پہ روکتے تھے یا اپنے سینے پہ روکتے تھے، اور اگر کوئی تیر حسین کے چہرے کی طرف آتا تھا تو اپنا چہرہ آگے کر لیتا اپنے چہرے۔ بعض ہمارے مقاتل کہتے ہیں 13 تیر کھائے، بعض کہتے ہیں 17 تیر کھائے، تیر کھا رہا تھا سعید لیکن حسین پر کسی تیر کو نہیں آنے دے رہا تھا اپنے وجود پہ۔ یہ ہوتا ہے ناصر امام۔ اور ایک دفعہ تو سعید کی جان ختم ہو رہی تھی تو اپنے پورے جسم کی طاقتوں کو جمع کر کے اپنے جسم کو کہتا ہے میرا جسم ایک دفعہ دوبارہ اپنی طاقتوں کو جمع کر، میرے مولا کی ابھی نماز ختم نہیں ہوئی، ابھی میرے مولا کی نماز باقی، تیر پہ تیر کھا۔ اور جب مولا نے ادھر سے نماز ختم کی نا تو سعید زمین پر آ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ حسین کبھی بھی نماز کے بعد اتنی جلدی نہیں اٹھے جتنی جلدی آج پہلی دفعہ اٹھے ہیں۔ سعید کے سر کو زمین کربلا پہ لگنے نہیں دیا میرے مولا نے، اپنی گروہ پہ لے لی اور سعید کے چہرے کے زخموں کو صاف کیا اور پیشانی پر بوسہ دی۔ اب سعید اپنے امام کی زیارت کر رہا ہے اور ایک عجیب بات اس نے کر دی، کہنے لگا حسین میں نے حق وفا ادا کر دیا، تو مجھ سے راضی ہے؟ ناصر یہ ہے، ناصر اس سے کہتے ہیں جو بے چین ہے، بے قرار ہے۔ اماموں کے ناصر ایسے ہوتے ہیں۔ سعید وہ ہستی ہے کہ جب اس شب، وہ شب عاشور، میرے مولا نے کہا تھا نا میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے، چونکہ یہ سارے ملعون مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے مطلب نہیں ہے، تم بھی چلے جاؤ، میری بہنوں بچیوں کو بھی لے جاؤ۔ تو سعید اٹھا تھا، اس نے کہا تھا حسین تو ایک جان کی بات کرتا ہے، خدا مجھے 70 بار بھی جان دے گا، تیرے قدموں میں میں کٹ کر مرنے کو تیار ہوں۔
میرے وجود کو جلا کر خاکستر بھی کر دیا جائے، لیکن حسین ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں۔ جب اس نے کہا نا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں، میں نے حق وفا ادا کر لیا ہے، تو زبان حال سے حسین نے کہا ہوگا سعید کیوں نہیں میں راضی، تجھ پہ میں بھی راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی راضی ہے۔ ایک تھوڑی سی اجازت دیں، میں تھوڑے سے حر کا بھی آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کل سے آل محمد کے جوانوں کے مسائل شروع ہونے والے ہیں۔ حر کون؟ حر ہمیں بتا رہا ہے، حر کی شخصیت میرے عزیز بھائی بتا رہی ہے کہ تو جو کچھ بھی کر چکا ہوگا، لیکن اگر زمانے کے امام کی طرف رخ کرنا، وہ تجھے سینے میں لگانے کو تیار۔ حر ہمیں ہمارا اطمینان قلب ہے، حر نے ہمیں بہت درس دیے ہیں۔ حر کہتا ہے کہ میں شب عاشور، ایک طرف تو التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر تیر و کمان تیز ہو رہے ہیں، میں پریشان ہو کے عمر سعد سے ملتا ہوں۔ عمر بن سعد سے میں نے کہا کیا تو واقعی کل نواسہ رسول پر حملہ کرے گا؟ کیونکہ میں ابھی تک یہی سوچ رہا تھا آپس میں کوئی مذاکرات ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو عمر بن سعد نے کہا ہاں، ابن زیاد کا یہ خط آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ان سب کے سرگرم ہو اور بازو کاٹے جائیں۔ بس یہ سننا تھا۔ حر بے-چین ہو کے خیمہ سے باہر آیا۔ ہماری مقاتل لکھتی ہیں کہ حر کا بدن کانپ رہا تھا، حر کے وجود پہ لرزہ طاری تھا، چہرے سے وزن سے پسینے بہ رہے تھے۔ وہاں ایک کوفی نے کہا حر تو گھبرایا ہوا ہے، جنگ سے گھبرایا ہوا ہے، یہ چند تو لوگ ہیں، کل ہم انہیں جلدی قتل کر دیں گے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا شجاع ترین شخص کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تو اتنا خوف زدہ ہے۔ حر نے کہا تو کیا بات کر رہا ہے، تجھے پتا میں کس سے خوف زدہ ہوں؟ مجھے تو زہرا کا خوف ہے، مجھے تو زہرا کی آنکھوں کی حیا ہے کہ روز معاشر میں زہرا کو کیا جواب دوں گا۔ میرا وجود تو اس وجہ سے لرز رہا ہے۔ اور کہا مجھے تو وہاں جنت نظر آ رہی ہے اور یہ جہنم ہے، اور حر کٹ کر مرنے کو تیار ہے، اس جہنم میں نہیں رہوں گا، میں جنت کی طرف جاؤں گا۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھا چل پڑا۔ اور بعض ہمارے مقاتل یہ کہتے ہیں کہ حر کے ساتھ اس کا بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، غلام بھی گیا۔ اب چونکہ مقاتل میں مختلف روایات ہیں، میں سب کا ایک خلاصہ نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ بعض مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا ساتھ چلا تو حر نے بیٹے کو کہا بیٹے میرے دونوں ہاتھ باندھ۔ کہنے لگا بابا کیوں باندھوں گا؟ کہنے تجھے نہیں پتا میں نے ان ہاتھوں سے زلزلہ کی لگام پکڑی تھی اور حسین کے بہنوں کی رونے کی آواز میرے کان تک پہنچی۔ بیبیوں کو میں نے خوف زدہ کیا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میرے ہاتھوں کو باندھ۔ بیٹے نے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ کہنے لگا اب میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ۔ کہا آنکھوں پر بابا کیوں پٹی باندھوں؟ کہنے لگا جب حسین نے مجھے یہ کہا تھا نا تیری ماں تیرے شور میں بیٹھے، میں نے ان آنکھوں سے غصے سے زہرا کے بیٹے کو دیکھا اور اب میں بڑا شرمندہ ہوں، میں نہیں چاہتا میں انہی آنکھوں کے ساتھ جاؤں حسین کے پاس۔ اب یہ ہماری مقاتل والے لکھتے ہیں کہ یہ جو میرے مولا نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے شور میں بیٹھے، اس کے پیچھے بھی حکمت تھی۔ مولا اصل میں بتانا چاہتے تھے حر کہ تو کس کی لگام میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ اور حر کو جب میرے مولا نے کہا نا، جب حر کو میرے مولا نے کہا نا کہ تیری ماں تیرے شوق میں بیٹھے، تو غصے سے مولا کو دیکھتا ہے، پھر تھوڑا سا سوچتا ہے، کہنے لگا حسین اگر عرب کا کوئی اور شخص مجھے یہ بات کہتا تو میں ایسے ہی اسے جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں تیری ماں زہرا ہے۔ اب یہ جو اس نے بی بی زہرا کی حیا کی، ہمارے علماء کہتے ہیں یہی حیا باعث بنی کہ اللہ نے لکھ دیا حر کا نام کاروان حسینی میں، یہ خدا نے لکھ دیا۔ اور حر کو وہ پیغام ملا کہ آج انبیاء کی ارواح حر کے مزار پہ آتی ہیں اور اس پر درود بھیجتی ہیں۔ بندی ہوئی آنکھوں سے، بندے ہوئے ہاتھوں سے حر روانہ ہو گیا، حر چل پڑا۔ سامنے سے سید الشہداء نے جب دیکھا حر آ رہا ہے تو عباس کو کہا عباس بھائی مہمان آ رہا ہے، استقبال کے لیے جائیں۔ اب حضرت عباس نے گھوڑا دوڑایا۔ حر جو ہے وہ
जनाब अब्बास के घोड़े की टापों को पहचानता था। हुर ने जब अब्बास के घोड़े की टापें सुनी, हुर समझ गया कि अब्बास हमले के लिए आ रहे हैं। फौरन चीख कर बोला, अब्बास मैं तो माफी मांगने के लिए आ रहा हूं, मुझ पर हमला ना कर। अब्बास ने कहा, हुर मैं तो तेरे इस्तकबाल के लिए आ रहा हूं। ये हुर की अजमत कि गाजी अब्बास इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अब जनाब हुर को मौला अब्बास लेकर इमाम की बारगाह में लाते हैं। जब हुर सईद शुहदा के पास पहुंचते हैं ना तो फौरन कदमों में गिर जाते हैं, अपने हाथ मौला के पांव पे रखता है। इमाम हुर को उठाते हैं, उसके बदले हुए हाथ खोलते हैं, आंखों से पट्टी खोलते हैं, हुर को सीने से लगाते हैं। हुर कहता है, हुसैन मैंने गुनाह बहुत बड़ा किया, हल ली मिन तौबा, आया मेरी तौबा की कोई गुंजाइश है? कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरी मां ने भी तुझे माफ कर दिया। जब हुर को तसल्ली हुई, हमारी मकातल कहती हैं कि हुर ने कहा, मौला फिर मुझे इजाजत दें, मैंने आपका रास्ता रोका था ना, मैं पहला शहीद बनना चाहता हूं। तो मेरे इमाम ने कहा, हुर तू मेहमान है हमारा, हम करीम डराने वाले हैं, जब कोई हमारे पास आता है हम उसे कुछ पेश करते हैं, लेकिन अब हुसैन इतना गरीब हो गया है, पानी भी नहीं बचा, वरना तुझे कुछ पानी भी पिलाते। कहने लगा, मौला ये बात न करे, वो पानी बंद करने वाला मैं ही तो था। अब हुर बोलता है लश्कर अशकिया की तरफ, खुतबा देता, पढ़ना चाहिए, खुतबा देता और लश्कर अशकिया को मुखातिब होकर कहता है, ओ कमीनो मलूनो, तुमने ही तो खत लिखा था और खत लिखकर बुलाया और अब कत्ल करने के लिए जमा हो गए हो। और दूसरी बात जो हुर ने की, उसने कहा, ये फौरात का पानी ईसाई पी रहा है, यहूदी पी रहा है, मजूसी पी रहा है, परिंदे पी रहे हैं, खिंजीर पी रहे हैं, आले ज़हरा पर तुमने हराम कर दिया। लेकिन उन्होंने तीरों की बौछार कर दी और वापस आ गए। मौला से कहा, मौला मुझे इजाजत दे। इमाम ने इजाजत दी। अब जब हुर चलने लगा तो अपने बेटे की तरफ देखा। हुर ने सोचा, अगर मैं जाऊं, कत्ल हो जाऊं, हो सकता मेरा बेटा डगमगा जाए, पहले बेटे को भेजता। बेटे को कहा, बेटे तुम जाओ, तुम्हारे बाद मैं आऊंगा। हुर का बेटा गया, बहुत खूबसूरत जंग की, बहुत लोगों, जवान बिलाखर जंग है, एक आहनी गुर्ज लगा हुर के बेटे को। जब ये घोड़े से नीचे आया, अज़ादारों, इसने आवाज दी अपने बाप को, हुर को। और जब हुर ने बेटे की आवाज सुनी ना तो फौरन दौड़ा, लेकिन जब देखा तो हुसैन पहले से मौजूद थे, हुसैन पहले से मौजूद थे और हुर के बेटे का सारा अपनी गोद में रखे हुए हैं और खाके करबला को साफ कर रहे हैं और बेटे की पेशानी को बोसा दे रहे हैं। हुर कहने लगा, आका ये गुलाम ज़्यादा है। अब हुर के बेटे ने आखिर हिचकी ली, दुनिया से चला गया। अज़ादारों, अब मौला ने उस लाशे को उठाना चाहा तो हुर ने कहा, मौला ये जहमत ना करें, ये जवान का लाशा मैं खुद उठाऊंगा, मेरा बेटा है, आप जहमत ना करें। तो इमाम ने हुर को देख के कहा, हुर तू बुरा बाप है और जवान बेटे का लाशा, अच्छी बात नहीं है कि बुरा बाप जवान बेटे के लाशे को उठाए, मैं खुद ही लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा, मौला ये तो आपने हुर को कह दिया, जब तू खुद इतने की लाश ले गया था, वो भी जवान बेटे का लाशा था और बूढ़ा हुसैन था। अब लाशा उठाते हैं, उठाया नहीं जाता। अजर को मदद